بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے مدد مانگو، کسی اور سے اپنے مسائل مت بیان کرو، اللہ ضرور سنے گا۔ اور جب آپ کو کوئی امید نظر نہ آئے تو قرآن پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اپنا غم اپنے دکھ اللہ کے آگے رکھو۔ اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے لوگوں سے قرآن مجید کے پردے میں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کسی کا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ قرآن اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ کاش ہم قرآن مجید کے مفہوم کو اور قرآن مجید کے معنی و مطالب کو سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا ہے، رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے، آپ کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہو، آپ 2، 4، 5، 10 ماہ کے بعد اس کا امتحان لیں، وہ انگلش بولتا ہو، لہجہ بھی ٹھیک ہو، اسپیلنگ بھی اسے آتے ہوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کو معنی و مطالب سے آگاہی نہیں ہے۔ تو آپ پوچھیں گے بیٹا اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی۔ وہاں تو آپ ایسے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارا کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہوں، مفہوم نہ بتایا جاتا ہو، جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہیں اور ریڈنگ تو کروائی جاتی ہے لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی ہو؟ آپ کہیں گے خاک پڑھا ہے، لفظ فرفر بولتا ہے، معنی و مطالب نہیں جانتا۔ لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے مفہوم کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات تو ہوتا یہ ہے کہ قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ پکار رہے ہیں، اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے، استغفر اللہ کہنے کا موقع تھا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا یقین، جتنا پختگی قرآن کے دامن میں ہے، آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پر مشتمل ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے، انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا، کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کراؤ، اور سنو اس کو کھول کر نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے ریاض کی حفاظت کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے وہ صندوق سر پہ اٹھایا اور دریا کے کنارے پر پہنچا، اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا۔ اس نے راہیں کشادہ کر دیں اور صندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بڑا حیران ہوا، واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا، مجھے بتایا جائے کہ اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دیں، اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے؟ یہ معمہ بن گیا میرے لیے، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا۔
فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے، جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا اضطراب دور نہیں ہوگا۔ کہا سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے رموز و حوامس اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی، اور پھر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنبھالتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو، اور پھر 12 سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 سال بیت گئے ہیں، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جو میری 36 سال کی کمائی تھی، میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کافی ہے، شفا دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے، نور دیتی ہے، ایک ایک حرف اور صداقتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کتاب اللہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔